من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سبحان اللہ۔ ذہن میں رہے یہ آیہ مبارکہ سورۃ توبہ شریف کی سب سے پہلی آیہ مبارکہ نزول کے اعتبار سے، ترتیب کے حساب سے وہ آیات مبارکہ پہلے رکھی گئی برا، اور یہ جو آیہ مبارکہ ہے سب سے پہلے یہی نازل ہوئی، اس کے آگے والی اور اس کے پیچھے والی جو ہیں یہ بعد میں نازل ہوئی۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے لیے نفیر عام کریم آقا علیہ السلام کی طرف سے ہو گیا کہ ہر ایک نے نکلنا ہے جہاد کے لیے، تو اس کے بعد لوگوں کے مختلف گروہ ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں انہوں نے جو مخلصین تھے، سارے کے سارے صحابہ حضور کے مخلص تھے، انہوں نے تیاری کر لی اپنی روانہ ہونے کے لیے، اور باقی جو منافقین تھے ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آ کے چھٹی مانگنے لگے کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہم جو ہے وہ نہیں جا سکتے، ہماری فلاں مجبوری ہے فلاں مجبوری ہے۔ اب جو بھی آ کے چھٹی مانگتا آقا علیہ السلام اسے کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے ابھی جاؤ آرام کرو آپ۔ آقا علیہ السلام نے کسی سے کوئی تعارض نہیں فرمایا، کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کیوں نہیں آنا چاہتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ انفروا خفافا وثقالا کا جو لفظ ہے یہ پہلی بار صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا جا رہا ہے، اس طرح نفیر عام کیا جا رہا ہے کریم آقا علیہ السلام کی طرف سے، میں کہ انفروا تم نکل پڑو، بس خفافا وثقالا تم خفیف ہو یا ثقیل ہو، جو بھی ہو تم، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانو تو، اگر تم جانو تو۔ اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس میں خفیف اور ثقیل یہ دو لفظ آئے ہیں، آج انہی دو لفظوں کے متعلق سماعت فرمائیں کہ ثقیل سے کیا مراد ہے اور خفیف سے کیا مراد ہے۔ رب تعالیٰ میں ثقالا خفافا وثقالا انفروا خفافا وثقالا، تم خفیف ہو تب بھی جاؤ، ثقیل ہو تب بھی جاؤ، یہ خفیف کون ہے اور ثقیل کون ہے یہ ذرا سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نشاطً وغیر نشاطً، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم سست ہو یا چست ہو، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو، سستی چستی کسی کی نہیں دیکھی جائے گی، ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلے۔ اور دوسرا اس میں یہ فرمایا کہ دوسرا قول جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں سرایا متفرقین، فرمایا کہ تم جو ہے وہ اکٹھے جا رہے ہو، لشکر کی صورت میں ہو یا اکیلے اکیلے ہو، ہر بندے پر لازم ہے وہاں پہنچنا، تبوک میں پہنچنا ہر بندے پر لازم ہے۔ یہی وجہ ہے جو لشکر میں اکٹھے تھے وہ بھی سارے جا پہنچے، اور جو لشکر میں نہیں تھے جیسے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، وہ اونٹ ان کا بیمار ہو گیا، اس کی تیمارداری کرتے رہے، اونٹ فوتی ہو گیا، پیدل جناب سامان اٹھایا کندھے پہ پیدل روانہ ہو گئے جی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر کے ایک مہینہ پورا قیام فرمایا تھا، ایک مہینہ پورا حضور نے وہی قیام فرمایا تبوک کے مقام پر، تو یہ پیدل وہاں پہنچے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا قول جو ہے فرمایا کہ خفیف سے مراد ہے امیر، الغنی، غنی مراد ہے، اس کے پاس پیسے ہوں، جداد ہو، مال دولت ہو، والثقیل اور فقیر اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا امیر ہے غریب ہے ہر ایک پر جہاد لازم ہے، ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلے جی۔ اور آگے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے چوتھا، آپ ماتے خفیف سے مراد نوجوان ہے اور ثقیل سے مراد بوڑھا ہے، بوڑھے پر بھی جہاد لازم ہے، نوجوان پر بھی لازم ہے، بوڑھا بھی پہنچے نوجوان بھی پہنچے، کسی کو کوئی معافی نہیں، اندازہ لگائیں۔ آگے چھٹا قول جو ہے، پانچواں قول، ہاں
یہی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور پانچواں قول جو ہے فرمایا کہ وہ مشاغیل بغیر مشاغیل، تو مصروفیت والا ہے وہ بھی مصروفیت چھوڑے روانہ ہو جائے، غیر مشاغیل جس کی کوئی مصروفیت نہیں ہے وہ بھی روانہ ہو جائے، وہ بھی جہاد کے لیے جائے۔ یہ حضرت سیدنا زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ اور چھٹا قول میں الثقیل سے مراد الذی لہ عیال والخفیف الذی لا عیال له، چھٹا قول یہ ہے کہ وہ بندہ ثقیل سے مراد یہ ہے کہ جس کے بال بچے ہوں، جی عیال دار ہو بندہ وہ بھی جائے، اور خفیف سے مراد یہ ہے جس کا کوئی نہ ہو، بال بچہ نہ ہو، اس کا عیال نہ ہو، وہ بھی جہاد پہ جائے۔ کسی کو معافی نہیں ہے۔ اب بتائیں پیچھے کو عذر رہ جاتا ہے؟ یہی تو عذر ہوتے ہیں، میری کھیتی کا مسئلہ ہے، میری نہ بچوں کا مسئلہ ہے، میں غریب ہوں، یہی تو باتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ تو تیسری بات ہی کو نہیں ہوتی۔ ساتواں قول اس میں یہ ہے باتیں کہ الثقیل الذی لہ ضیعہ جی یکرہ ان یدعہا والخفیف الذی لا ضیعۃ لہ، ہم آتے ہیں کہ ثقیل سے مراد وہ بندہ ہے جس کی زمین ہو، جس کے کھیت ہوں، جس کا دل نہ چاہتا ہو ان کو چھوڑ کے جانا، وہ ثقیل ہے، اس پر بھی لازم ہے وہ جائے۔ اور خفیف کون ہے؟ الذی لا ضیعۃ لہ، جس کے پاس کوئی زمین نہ ہو، کوئی جائیداد نہ ہو، کوئی جناب اس کی پراپرٹی نہ ہو، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی جہاد پہ جائے۔ بتائیں جی، اب کھیت والا جو چیز مرضی گاہ رکھی ہو، جو چیز مرضی کاشت کر رکھی ہو، اس پر لازم ہے جی۔ اس میں کھجوریں پکنے والی جو اکثر آپ کو میں سناتا ہوں کہ صحابہ کی کھجوریں پکی ہوئی تھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو بتائیں یہ جو رب تعالیٰ کا فرمان ہے نا، یہ ان کو کھجوریں چھوڑنے پر تیار کر رہا ہے۔ رب نے جب فرما دیا خفاف وثقالا، تم ثقیل ہو خفیف ہو، ہر حال میں تم پر جانا لازم ہے، تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان جن کی کھجوریں پکی تھیں وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، جن کی کوئی کھجوریں نہیں تھی وہ بھی چلے گئے جہاد کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قول جو ہے امام ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آٹھواں قول امام اوزاعی کا ہے، آپ بات الخفاف الرجال جی والثقال والفرسان، فرماتے ہیں کہ آٹھواں قول جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پیدل ہیں وہ بھی چلیں اور جو گھڑ سوار ہیں وہ بھی چلیں۔ پیدل والا بھی یہ نہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جی، سواری والے پر بھی لازم ہے جہاد پہ جائے، اور پیدل والے پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی جہاد پہ جائے۔ اللہ اکبر۔ نوواں قول جو ہے وہ یہ ہے کہ خفیف سے مراد یہ ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جو جہاد کے لیے آگے آگے چلتے ہیں، مقدمۃ الجیش جسے کہتے ہیں۔ میں جو مقدمۃ الجیش میں ہیں، کچھ لوگ پہلے روانہ کی جاتے ہیں، وہ جا کر انتظامات دیکھتے ہیں، جگہ کا معائنہ کرتے ہیں، جہاں جنگ کرنی ہے وہ اس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جی، اور جو پیچھے مجاہدین آ رہے ہیں، پورے جماعت و لشکر آ رہا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام اور سارے انتظام انہی کے سپرد ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو مقدمۃ الجیش میں ہیں وہ بھی جائیں، وہ بھی جہاد کے لیے جائیں، اور جو لشکر کے اندر شامل ہیں انہیں بھی چھٹی نہیں ہے، وہ بھی جہاد پہ جائیں۔ اور آگے دیکھیں جی، 10واں قول یہ امام نقاش رحمہ اللہ کا ہے۔ آپ ماتے شجاع سے مراد جو ہے، خفیف سے مراد شجاع ہے، بہادر، اور ماتے ثقیل سے مراد ہے بزدل، جی جس کے اندر لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب یہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ دشمن بڑا پاورفل ہے، اب تم پر بھی لازم ہے کہ تم جس حالت میں بھی ہو ہر حال میں تم پر جہاد کے لیے روانہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بتائیں بھائی، جتنی بھی چیزیں ساری بیان ہوئی ہیں، امام قرطبی رحمہ اللہ آخری قول ارشاد فرماتے ہیں، اپنا بیان کرتے ہیں، امت والصحیح فی معنی الآیہ ان الناس امروا جملہ انفروا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں تمام لوگوں کو حکم دیا، کسی ایک بندے کو مستثنا قرار نہیں دیا، کسی ایک بندے کا بھی استثناء نہیں فرمایا، تمام لوگوں کو جہاد کے لیے روانہ ہونے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ اے علیکم الحرکہ ثقلت، میں تمہارے لیے حرکت کرنا آسان ہو یا مشکل ہو، ہر حال میں تمہارے لیے جہاد پر نکلنا ضروری ہے، ہر حال میں تمہارے لیے جہاد پر نکلنا ضروری ہے۔ بتائیں جی آگے اس آیت مبارکہ پر حضور کے صحابہ نے کیسے عمل کیا، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کے تحت کچھ احادیث مبارکہ نقل کی ہیں، وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ آپ باتیں کہ
حضرت ابو طلحہ حضور کے صحابی ہیں، راوی اس حدیث پاک کے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ جہاد کے لیے شام کی طرف روانہ ہونے لگے۔ کس طرف روانہ ہونے لگے؟ شام کی طرف روانہ ہونے لگے۔ تو آپ جو ہیں فرمایا آپ نے میں کہ کالا شبانہ و کہولا، ماتے اس آیت مبارکہ میں نوجوانوں کو بھی کہا گیا اور بوڑھوں کو بھی کہا گیا، کیونکہ آپ بوڑھے تھے، بڑھاپے میں روانہ ہونے لگے جہاد پر۔ تو آپ فرماتے ہیں ما سمع اللہ عذر احد، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کا کوئی عذر نہیں سنا، ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے جائے۔ بات ہے فخرج الی الشام فجاہد، فرماتے ہیں کہ آپ جہاد کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے ہیں جی، حتی ماتا، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ حضرت انس راوی ہیں اس حدیث پاک کے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سورہ برات سورہ توبہ پڑھ رہے تھے۔ فاتا علی هذه الآیہ، جب اس آیت پر پہنچے انفروا خفافا وثقالا، تو فقال اے بنیا، اپنے بچوں کو بلایا، میں بیٹو بات سنو میری، جہزونی جہزونی، اور میرا بھی سامان تیار کرو جہاد کے لیے، میرا بھی سامان تیار کرو جہاد کے لیے، جہاد کے لیے۔ فقال بنوہ، ان کے بیٹوں نے کہا یرحمک اللہ، ابا جی اللہ آپ پر رحم فرمائے، لقد غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آقا علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہو گیا۔ وما ابی بکر حتی ماتا، آپ نے ابو بکر صدیق کے ساتھ جہاد کیا، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ وما عمر حتی ماتا، آپ نے حضرت عمر کے ساتھ ساری زندگی جہاد کیا، آپ میدان جہاد میں رہے، کبھی جہاد سے پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ فنحن نغزو عنک، ابا جی اب ہم آپ کی طرف سے جہاد کریں گے، آپ تکلیف نہ کریں۔ آپ نے میں اللہ بیٹا نہ، یہ جہاد میں میں ہی جاؤں گا، اب میں جاؤں، آپ نے اپنی طرف سے کرنا ہے، میں نے اپنی طرف سے کرنا ہے، بس جہزونی بجہزونی، میرے سامان تیار کرو بس۔ فغزا فی البحر، سمندری جہاد تھا یہ والا، سمندر میں جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے۔ فمات فی البحر، سمندر میں ہی آپ کا وصال ہو جاتا ہے، بوڑھے اتنے تھے، راستے میں وفات ہو جاتی ہے آپ کی، اللہ اکبر۔ فلم یجدوا لہ جزیرہ، میں کہیں پہ انہیں کوئی جزیرہ نہیں ملا جہاں ان کو دفن کر دیں، جگہ ہی نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ الا بعد 7 ایام فدفنوا فیہا، فرماتے ہیں 7 دن کے بعد ان کو جگہ ملی دفنانے کی، 7 دن پورے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جسم عطر جو ہے وہ ویسے کا ویسا کشتی کے اندر چلتا رہا 7 دن پورے، 7 دن کے بعد جا کر ان کو جگہ ملی دفنانے کی۔ اللہ اکبر، حضور کے غلام ہیں سچے، اور وہ بھی جہادی۔ مات ولم یتغیر رضی اللہ عنہ، مات 7 دن پورے ان کا جسم جیسے تھا ویسے ہی رہا، اللہ اکبر کبیرہ، 7 دن پورے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور دوسرے صحابی حضور کے، اب یہ خفیف اور ثقیل کی تشریح دیکھیں حضور کے صحابہ کی زندگی سے، ہیں جی بوڑھے ہو گئے نا، تو میں کہ خفاف ثقال نوجوان ہو یا بوڑھے ہو، میں کہ میں بوڑھا ہوں جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں جی آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت مقداد رضی اللہ، مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں، فرماتے ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمس، شام کا شہر ہے ہمس، ہمس کی جنگ میں صراف کے تابوت پر بیٹھا دیکھا گیا۔ وقد فاضل علی التابوت من سامنے ہی، آپ اتنے بھاری ہو چکے تھے کہ تابوت پر بھی پورے نہیں آ رہے تھے، اتنے بھاری ہو گئے تھے حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابوت سے بھی بھاری تھے، یعنی تابوت کے اوپر بھی پورے نہیں آ رہے تھے، تابوت چھوٹا پڑ رہا تھا۔ کہتے ہیں وہ یتجہز للغزو، بعد وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے، جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے، ہتھیار وغیرہ اپنے قابو کر رہے تھے۔ فقیل لہو، اور انہیں کہا گیا لقد عذرک اللہ، اللہ نے تو آپ کا عذر قبول کر لیا ہے، آپ پھر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت مقداد الاسود بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یار اتت علینا سورۃ البعوث انفروا خفافا وثقالا، اللہ تعالیٰ کی یہ آیت میں پڑھ بیٹھا ہوں، انفروا خفافا وثقالا، میں کہ تم ہلکے ہو یا بھاری ہو تم جہاد کے لیے جاؤ۔ باتیں کیا ہوا، بھاری ہو گیا ہوں، جہاد کے لیے میں ضرور جاؤں گا، میرے رب کا حکم آ گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس کے امام زہری ہیں، بہت بڑے اجلہ امام میں سے ہیں، امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی،
وقد ذهبت احدى عینیہ، ایک آنکھ آپ کی ضائع ہو گئی تھی، فقیل له انک علیل، آپ کو کہا کہ آپ بیمار ہیں، آپ نہ جائیں۔ اللہ تبارک، آپ نے پتہ کیا فرمایا، ما کہ استنفر اللہ الخفیف والثقیل، اللہ تبارک و تعالی نے خفیف کو بھی، ثقیل کو بھی، بیمار کو بھی، تندرست کو بھی، دونوں کو جہاد کے لیے حکم دیا ہے۔ میں کیا وہ بیمار ہو گئے جہاد کے لیے جاؤں گا؟ اگلی بات دیکھیں، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنگ کرنے کی ہمت نہ دی وہاں پر، چلو اتنا تو کروں گا، کثرت السوادہ وحفظت المتاع، مسلمانوں کا لشکر جو ہے اس کا رش تو زیادہ کروں گا نا، رش میں تو اضافہ کروں گا میں، وہاں جا کے جمعیت تو زیادہ لگے گی مسلمانوں کی، اور وحفظت المتاع، مسلمانوں کا جو سامان پڑا ہوگا مجاہدین کا، اس سامان کا خیال کرتا رہوں گا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی انہی میں شامل فرما لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی بات ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں اور اتنے عظیم ترین تابعی ہیں۔ جی جب یزید کا فتنہ ہوا تھا نا مدینہ منورہ میں، وہ معاملہ ہوا تھا، آگے جو بدماش تھے انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا، تو ایک ہفتہ پورا اذان نہیں ہوئی جی، تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آقا علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کے اندر چلے گئے۔ باہر جب ہفتے بعد باہر آئے تو ان لوگوں نے پوچھا کہ سنائیں نمازیں کیسے پڑھتے تھے؟ کہا کہ ہر نماز کے وقت آقا علیہ السلام کے مزار مبارکہ سے اذان کی آواز آتی، اس طرح نمازیں پڑھی۔ تو یہ حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں سامان کا خیال کروں گا، سامان کا خیال کروں گا، جہاد نہ بھی کر سکا تو سامان کا خیال کروں گا۔ ہمارے ہاں بھی ایسے مجاہد ہیں، انہوں نے کہا وہ جہاد کریں گے، میں سامان کا خیال کروں گا۔ انہوں نے کیا کیا ہے، سارے جتنے بھی لگے پھرتے ہیں ہمارے ہاں، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے کہا قوم کو کھیل میں لگا کے، قوم کو کھیل میں لگا کے، ابھی ان کے ڈرامے چل رہے ہیں نا، میچ چل رہے ہیں، پرسوں والے دن ملتان تھا، کل پتہ نہیں کہاں تھا، پوری قوم اوندھی ہو کے پڑی ہوئی ہے وہاں پہ۔ KFC کی جناب وہ انہوں نے سپانسر کیا، کیا کیا، منہ کالا کیا انہوں نے، سارے کے سارے اوندھے ہوئے پڑے۔ بتائیں اتنی شرم نہ آئی تمہیں یار؟ یہی یہودی لوگ جو ہیں، یہ سارے یہودیوں کو کھانا KFC والے مہیا کر رہے ہیں۔ وہ کسی ایک مسلمان کی غیرت نہیں جاگی یار، ان کے جو سارا کچھ دکھایا جا رہا تھا وہاں پہ، وہ ایک بندہ ہی اٹھ کے وہاں سے آ جاتا۔ اتنا اندھا کیا انہوں نے پوری قوم کو کھیل پر، یار کھیل کے اوپر اندھے ہوئے پڑے ہیں، اسلامی غیرت تک نہیں رہی، حمیت تک نہیں رہی ان کو۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں سامان کا خیال کروں گا، جہاد نہ کر سکا تو انہوں نے بھی کہا جہاد تو ہم کر نہیں سکتے، آپ کے سامان کی خیال کریں گے، آپ کے سامان کا خیال کریں گے، باحفاظت مختلف ملکوں میں پہنچائیں گے، دبئی پہنچائیں گے جی، وہاں پہ امریکہ پہنچائیں گے، برطانیہ پہنچائیں گے، لندن پہنچائیں گے، بڑے بڑے فلیٹ خریدیں گے، بڑے بڑے جزیرے خریدیں گے۔ مجاہد اسلام جو بہت بڑا مجاہد پچھلی بار ریٹائر ہوا ہے، اس نے بھی بہت بڑا جزیرہ خریدا ہے جی، آپ کی پاک اور حلال کمائی سے، جو آپ نے بخوشی ان کو عطا فرمائی تھی۔ بتائیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جہاد نہ کر سکا تو میں سامان کا خیال کروں گا۔ انہوں نے بھی کہا جہاد تو ہم کرتے نہیں، آپ کا سامان کا خیال کریں گے۔ سامان کا خیال پھر ایسا کیا اس منحوس بڑے منہ والے باگڑ بلے کتے نے ہر چیز لے اڑائی یہاں سے۔ سمجھتے نہیں رہے ہو تسی میں کدھر کہہ رہے ہیں، سمجھ گئے نہیں؟ ہاں، یہ اسی پہلے سمجھے ہوندے تھے کتنا بڑا مسئلہ حل ہو جانا سی، ہمیں سمجھ پہلے نہیں آتی، پہلے نعرے لگا کے لاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں نا جناب وہ صفائی کر رہا ہے، بلکہ صفائی کر کے جا چکا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے، پھر صحافی باہر نکالتے ہیں باتیں، ایسے گھنے بغیرت ہوتے ہیں، جب ان کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں تو تب چپ رہتے ہیں صحافی بھی، ہاں جی، جب وہ کھا پی کے ڈکار مار کے چلے جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں وہ تھوڑے ساتھ یہ ہو گیا، تھوڑے ساتھ یہ ہو گیا۔ جس طرح وہ حامد میر جو ہے یہ لیک کر رہا ہے، یہ حرام خورا تو پہلے کیوں نہیں بولا بھائی، اب تو لیک کرتا پھرتا ہے، قوم کہتی یار کیا حق پرست بندہ ہے۔ میں نے کہا جب چوری ہو رہی تھی، اگر یہ بیٹھا تھا وہاں پہ اس وقت کیوں نہیں بولا؟ اس وقت گھنا ہو کے پڑا رہا ہے وہاں پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں جی، حضرت سیدنا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، شام کا غزوہ چل رہا ہے، یہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں، شام کا غزوہ چل رہا ہے، بتائیں قد سکت حاجباہ علی عینیہ من الکبر، بڑھاپے کی وجہ سے نا جی ان کے ابرو لٹک کے آنکھوں پہ آ چکے ہیں۔ اس طرح یہ ابرو جو ہیں، یہ والی جگہ یہ لٹک کے یہ یہاں پہ آ چکی ہیں، آنکھوں پہ آ چکی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندے نے کہہ دیا یا عم، چاچا جی ان اللہ قد عذرک،
اللہ تعالیٰ نے آپ کا عذر قبول کر لیا ہے، تو آپ پھر کیوں تکلیف کر رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں جہاد پہ؟ فقال یا ابن اخی، میں او بھتیجے بات سن، قد امرنا بالنفر خفافا وثقالا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم جوان ہوں تب بھی جائیں، بوڑھے ہوں تب بھی جہاد کے لیے جائیں۔ بتائیں، شکر ہے یہاں پہ بوڑھا ہونے سے پہلے پہلے ریٹائر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جس نے جوانی نہیں لڑا تو بڑھاپے میں کہاں لڑے گا، کرو بیکار اس کو، جی کوئی اور لے آؤ۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، جی آپ کا نام جو ہے نا حضرت عمر تھا، کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود فرماتے ہیں احد والے دن انا رجل اعمی، میں نبینا تھا، فسلموا لی اللواء، انہوں نے احد والے دن جھنڈا مجھے تھما دیا ہیں، نابین، آپ کو پتہ ہے نا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا فتح شکست اسی کے ہاتھ میں ہوگی، وہ بھاگا تو سارے بھاگ جائیں گے، وہ کھڑا رہا تو سارے کھڑے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِذًا هَزَمَ حَامِلُ اللِّوَاءِ إِنْ هَزَمَ الْجَيْشَ، بات ہے کیونکہ جب جھنڈے والا بھاگے گا تو لشکر بھاگ جائے گا، کہتے ہیں اور میں ایسا بندہ تھا وَأَنَا مَا أَدْرِي مَنْ يَقْصِدُنِي بِسَيْفِهِ فَمَا أَبْرَحُ، بات ہے مجھے تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کون تلوار چل رہا ہے اور کون میری طرف آ رہا ہے، مجھے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، میں کھڑا رہا جھنڈا لے کے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں فَأَخَذَ اللِّوَاءَ يَوْمَئِذٍ مُصَعَّبْ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال فرمایا کہ فرماتے اس آیت مبارکہ کے بارے میں کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے کہ اب جو ہے نا ہر ایک پر جہاد لازم نہیں ہے، نہ نہ نہ، مسلمانوں کے کسی علاقے پر دشمن جو ہے وہ حملہ کر دے اور اس علاقے پر دشمن اپنی فوجیں اتار دے تو اس علاقے کے جتنے بھی مسلمان ہیں، مسلمان جو ہیں جتنے سب، اگر وہ کمزور ہوں وہ نہ کر سکتے ہیں جہاد، تو دور دراز کے مشرق یا مغرب میں بیٹھا ہوا مسلمان جو ہے اس پہ بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے، اس پہ بھی لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کو پہنچے۔ ٹھیک ہے جی، کل انشاءاللہ عز و جل کچھ مزید احکامات اسی جہاد کے حوالے سے اسی آیت مبارک کے متعلق وہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا